السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارا جو جامعہ ہے یہ دیہی علاقہ ہے، دیہات میں، یہاں کبھی آپ کو چڑیوں کی چہچہانا سنائی دیتا ہے، کبھی گلہری کی آواز بھی آپ تک پہنچتی ہوگی۔ درخت ہیں یہاں پر اطراف میں، جیسے باغیچے ہوتے ہیں۔ دیہات تو پورے کا پورا باغ ہوتا ہے ایک طرح کا، اس میں ہر طرح کے جانور رہتے ہیں۔ تو آج جو ہم سبق شروع کر رہے ہیں طریقہ جدیدہ کا، اچھا یہ جو تمہید میں نے عرض کی ہے دیہات کے حوالے سے، تو طرح طرح کے پرند چرند اور جانوروں کی آواز آپ تک پہنچتی ہے۔ تو ہم شہر میں نہیں ہیں، ہم دیہات کا ہمارا علاقہ ہے جہاں پر ہمارا جامعہ ہے فیضان مدینہ، جہاں سے ہم انشاءاللہ آن لائن یہ سلسلہ شروع کیے ہوئے ہیں، کیے رکھیں گے۔ امید ہے انشاءاللہ آپ سب ہمارے ساتھ رہیں گے۔ درس نظامی کا درجہ اولیٰ الحمدللہ وہ آپ کی سہولت کے مطابق روزانہ کا ایک سبق کی کوشش ہے، جیسے آپ کا حکم ہے کہ ایک سبق دیا کریں ایک کتاب سے، بھلے اس کے لیے جتنا عرصہ لگے گا ہم آسانی سے سبق یاد بھی کر سکیں، لکھ بھی سکیں، سنا بھی سکیں، ٹیسٹ بھی دے سکیں۔ ٹھیک ہے، ایک سبق دے رہے ہیں، لیکن ابو وقار یوٹیوب چینل جو ہمارا ہے اس پر نماز کورس بھی شروع ہو رہا ہے، اس پر مدنی قاعدہ کورس کی باقاعدہ اس کے حوالے سے بھی سٹارٹنگ ہو رہی ہے، اور ناظرہ قرآن پاک کے حوالے سے بھی انشاءاللہ آپ کو وہاں سے اسباق ملیں گے۔ انشاءاللہ کوشش رہے گی ہماری کہ اچھے انداز سے آپ کو سمجھائیں۔ بار بار ہم آپ کو جو ہے وہ عرض کرتے رہتے ہیں کہ دنیاوی تعلیم کے لیے جیسے آپ وقت نکالتے ہیں، تو اپنے وقت میں سے تھوڑا سا وقت دین کی تعلیم کے لیے ضرور نوٹ کر لیں، لکھ لیں اپنے پاس کہ میں یہ 20 منٹ فلاں ٹائم کے اس میں میں فرض علوم سیکھوں گا یا سیکھوں گی، اس میں میں مدنی قاعدے کے مخارج کی مشق کروں گی یا کروں گا، اس میں میں درس نظامی کے سبق کو سن کر اس کو پھر جو ہے دہرا کر یاد کر کے واٹس ایپ پر ریکارڈنگ کی صورت میں ٹیسٹ بھی دے دیا کروں گا یا دے دیا کروں گی انشاءاللہ۔ ارادہ فرما لیجئے۔ آج کا سبق بہت ہی آسان ہے، الدرس الحادی عشر، 11واں سبق ہے ہمارا۔ امر سعید خالد زید۔ امر کے آگے واو اس پہچان کے لیے ہوتا ہے کہ یہ امر ہے، عمر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جہاں بھی واو آپ کو ملے گا آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ امرن ہے، امر ہے، اس کو ہم امر پڑھیں گے، عمر نہیں پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، اس پورے سبق میں ایک تو امامہ اور ایک وراء کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ امامہ آگے کو کہتے ہیں، وراء پیچھے کو کہتے ہیں، اور جیسے ہم نے یمین یسار پڑھا تھا نا، دائیں بائیں، لیفٹ رائٹ، تو آج ہم آگے اور پیچھے سے متعلق جو ہے وہ سبق میں پڑھ رہے ہیں، دہرا رہے ہیں۔ سعید یقوم امام امر، سعید جو ہے وہ اسم ہے اور یقوم فعل ہے، مضارع کا ہے، اور اس کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک حال کا اور استقبال کا۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ کھڑا ہوتا ہے یا کھڑا ہوگا، تو یہاں پر وہ کھڑا ہوتا ہے اس کا معنی کریں گے، یہ مضاف اور یہ مضاف الیہ، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، زیر کے ساتھ آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب اس کا معنی ہوگا، ترجمہ اس جملے کا کریں گے، اور یہ جملہ اسمیہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور جملہ خبریہ اسمیہ ہے۔ سعید کھڑا ہوتا ہے امر کے آگے، سعید کھڑا ہوتا ہے امر کے آگے۔ خالد یقوم امام سعید، خالد کھڑا ہوتا ہے سعید کے آگے۔ زید یقوم امام خالد، زید کھڑا ہوتا ہے خالد کے آگے۔ امر و یقوم، امر یقوم وراء سعید، امر کھڑا ہوتا ہے سعید کے پیچھے، وراء پیچھے، امام آگے، سارا آسان ہے، وہی الفاظ ہیں۔ ٹھیک ہے، سعید یقوم وراء خالد، سعید کھڑا ہوتا ہے خالد کے پیچھے، خالد کھڑا ہوتا ہے زید کے پیچھے۔ این عمر، عمر کہاں ہے؟ این سعید و خالد، سعید اور خالد کہاں ہے؟ یہ واو عاطفہ ہے، جیسے انگریزی میں اینڈ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، پچھلے اور اگلے لفظ کو جوڑنے کے لیے، این سعید و خالد، خالد اور سعید کہاں ہے؟ این کا معنی ہے کہاں ہے۔ این زید، زید کہاں ہے؟ خالد یقول،
الگ الگ اس کا اگر ہم ترجمہ کریں، معنی کریں، تو اس کا یہ خالد ہے اور یقول وہ کہتا ہے. تو جب ملا کر جملہ ہم اس کا مرکب کو ایک ساتھ معنی کریں گے، اس مرکب کا جس میں دو الفاظ ہیں، ایک اسم ہے اور ایک فعل ہے. خالد یقول، خالد کہتا ہے. ٹھیک ہے. مضارع کا صیغہ ہو تو اس کے دو معنی ہوتے ہیں. یہاں پر حال کا معنی کرتے ہیں کیونکہ آگے خالد کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے. زید امامی، یہ مضاف الی الیاء ہے، امامہ جو ہے امامی. زید میرے آگے ہے، و سعید ورائی، اور سعید میرے پیچھے ہے. وانا بینا زید و سعید، اور میں زید اور سعید کے درمیان ہوں. بینا کا معنی درمیان. سعید یقول، سعید کہتا ہے. خالد امامی، خالد میرے آگے ہے. و عمر ورائی، اور عمر میرے پیچھے ہے. وانا بین خالد و عمر، اور میں خالد اور عمر کے درمیان ہوں. انا امام خالد و خالد امام سعید و سعید امام عمر. یہاں پر زید کہہ رہا ہے. زید یقول، زید کہتا ہے میں خالد کے آگے ہوں، اور خالد سعید کے آگے ہے، اور سعید عمر کے آگے ہے. وانا امام جمیع اخوانی، اور میں آگے ہوں اپنے سارے بھائیوں کے. میں اپنے سب بھائیوں کے آگے ہوں. جمیع یعنی سب. انا وراء سعید، امر یقول، امر کہتا ہے انا وراء سعید و سعید وراء خالد و خالد وراء زید. میرے خیال سے یہ کوئی مشکل نہیں ہے، آپ ان کا آسانی سے ترجمہ کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ پڑھ چکے ہیں. میں سعید کے پیچھے ہوں، اور سعید خالد کے پیچھے ہے، اور خالد زید کے پیچھے ہے. ٹھیک ہے. یہ سارے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مضاف مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ. ٹھیک ہے. تو وَأَنَا وَرَاءَ جَمِيعِ اِخْوَانِي، اور میں سب بھائیوں کے پیچھے ہوں، اور میں سب بھائیوں کے پیچھے ہوں. اور زید آگے ہے، زید سب کے آگے ہے. امام الجمیعی، اور زید سب کے آگے ہے. ماذا یقول خالد، خالد کیا کہتا ہے، سعید کیا کہتا ہے، زید کیا کہتا ہے، عمر کیا کہتا ہے. اچھا جی، یہ سارا جو کچھ کہتے ہیں وہ اوپر گزرا ہے. یہ زید، خالد، سعید، عمر، وائل، یہ بھی اسم آ گیا، نیا ایک اسم شامل ہو گیا ہے. پہلی صف، دوسری، الصف الاول، الصف الثانی، الصف الثالث، الصف الرابع، الصف الخامس، یعنی پہلی صف، دوسری صف، تیسری صف، اور چوتھی صف، پانچویں صف. ٹھیک ہے. اور میں نے ہی کہہ دیا ہے، یہاں پر عربی میں اور نہیں لکھا ہوا. اچھا جی، آگے بڑھتے ہیں. زید یقول، زید کہتا ہے انا فی صف الاولی، انا فی صف الاولی، میں پہلی صف میں ہوں. وخالد فی صف الثانی، اور خالد دوسری صف میں ہے. وسعید فی صف الثالث، اور سعید جو ہے وہ تیسری صف میں ہے. وعمر فی صف الرابع. انا فی صفل نہیں ہے، صفل ہے، صفل، معاف کیجیے گا. صف جملے کے اندر ساری کسرہ کے ساتھ آ رہی ہے. انا فی صف الاول، وخالد فی صف الثانی، وسعید فی صف الثالث، وعمر فی صف الرابع، ووائل فی صف الخامس. میں پہلی صف میں ہوں، خالد دوسری صف میں ہے، سعید تیسری صف میں ہے، عمر چوتھی صف میں ہے، اور وائل پانچویں صف میں. پیچھے گزرا آپ نے، وہ جو نیا اسم آیا تھا نا، وہ آخر میں تھا، پانچویں صف میں. خالد یقعد ورائی، خالد میرے پیچھے بیٹھا ہے. وسعید وراء خالد، اور سعید خالد کے پیچھے. وعمر وراء سعید، اور عمر سعید کے پیچھے. ووائل وراء عمر، اور وائل عمر کے پیچھے. این یقعد زید وخالد وسعید وعمر ووائل. جواب اوپر گزرا. من یقعد امام زید، زید کے آگے کون بیٹھا ہے. ومن یقعد وراءہ، اور اس کے پیچھے کون بیٹھا ہے. زید کے آگے کون بیٹھا ہے اور اس کے پیچھے کون بیٹھا ہے. تو اوپر گزرا ہے، اسی میں اس کا جواب موجود ہے.
تمرین الدرس الحادی عشر. اب اس کی تمرین دیکھیں، یہ بھی آسان ہے، وہی الفاظ ہیں، آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے تو یہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. سمجھ میں نہیں آیا تو پھر آپ دوبارہ اس ویڈیو کو سنیں. من یقوم امام الجمیع، کون بیٹھا ہے سب کے آگے. سب کے آگے کون بیٹھا ہے؟ سب کے پیچھے کون بیٹھا ہے؟ زید اینا یقعد، وہ کہاں بیٹھتا ہے یا بیٹھا ہے؟ زید کہاں بیٹھا ہے؟ ہلال کہاں بیٹھا ہے؟ درید، یہ نئے نام آ رہے ہیں، ہلال بھی اسم ہے، درید بھی اسم ہے، عادل بھی اسم ہے، خالد بھی اسم ہے. درید کہاں بیٹھا ہے؟ عادل کہاں بیٹھا ہے؟ خالد کہاں بیٹھا ہے؟ من یقعد فی صف الاولی، پہلی صف میں کون بیٹھا ہے، اور دوسری صف میں کون بیٹھا ہے، تیسری میں کون بیٹھا ہے، چوتھی صف میں کون بیٹھا ہے، پانچویں صف میں کون بیٹھا ہے. این فرید، فرید کہاں ہے؟ فرید ایک اور نام آ گیا، کامل اور نام آ گیا. یسار کہاں ہے؟ کامل کہاں ہے؟ حسان کہاں ہے؟ من یقعد وراء زید، زید کے پیچھے کون بیٹھا ہے؟ درید کے آگے کون بیٹھا ہے؟ حسان کے آگے کون بیٹھا ہے؟ عمار کے آگے کون بیٹھا ہے؟ ولید کے آگے کون بیٹھا ہے؟ یسار کے آگے کون بیٹھا ہے؟ یہ سارے جواب آپ نے کیسے دینے ہیں؟ یہ نیچے لکھے ہوئے ہیں، تو آپ نے وائس ریکارڈنگ میں بتانا ہے فرید کس کے آگے ہے اور کس کے پیچھے بیٹھا ہے، عامر، عمار، ولید کس کے آگے بیٹھا ہے اور کس کے پیچھے بیٹھا ہے، یسار کس کے آگے اور کس کے پیچھے ہے، سلمان کس کے آگے اور کس کے پیچھے بیٹھا ہے. اس خالی جگہ میں آپ وہ اسم لائیں گے جو یہاں پر آپ سے سوال کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، سلمان کے پیچھے کون ہے، زبیر کے آگے کون ہے، تو یہاں آپ سوال میں دیکھیں گے نا، جو آپ سے سوال پوچھا گیا ہے اس میں آپ کو مل جائے گا. ٹھیک ہے، اگر یہاں آپ کو سوال میں نہیں ملتا کہ زبیر کے آگے کون ہے یا سلمان کے پیچھے کون ہے، تو آپ کوئی سا بھی اسم بتا سکتے ہیں. ان صف میں یہاں صفوں کا نام ہے، یہاں آگے بندے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور نقشہ بھی سائیڈ میں بنا ہوا ہے، اس سائیڈ میں تقیٌ، این یقوم تقیٌ، تقی کہاں کھڑا ہوتا ہے، کہاں کھڑا ہے، تقی کیا کہتا ہے، نقی کہاں کھڑا ہے، نقی کیا کہتا ہے. تقی نقی یہ اسم ہیں. رفیع، وَأَيْنَ یقوم رفیع، وَمَاذَا یقول رفیع، رفیع کہاں کھڑا ہے، رفیع، رفیع کہاں کھڑا ہے اور رفیع کیا کہہ رہا ہے، کیا کہتا ہے. تو اسم، یہ جو فعل مضارع ہوتا ہے اس کے دو معنی کیے جاتے ہیں، ایک حال کا ایک مستقبل کا. یہ تمرین آپ نے سنانی ہے، باقی سبق آپ نے سمجھ لیا.